گزارے کی راہ چل رہے ہیں۔ ولی کو پہچاننا اگر اتنا آسان ہوتا تو جو پہچان سکتا ہے وہ خود کیوں نہ ولی ہو گیا، ہے نا؟ جو پہچان سکتا ہے وہ خود کیوں نہ ولی ہو گیا، ہے نا؟ ایک آدمی ہے جو قرآن کے ترجمے کو جانچ سکتا ہے کہ صحیح ہے غلط ہے، جو ترجمہ اس کو سنایا جائے کہہ دے کہ صحیح ہے، دوسرا سنایا جائے کہہ دے کہ غلط ہے۔ تو میرے جیسا آدمی پوچھے گا آپ ہی کیوں نہیں ترجمہ کر دیتے؟ جب آپ کو صحیح و غلط کی تمیز ہے تو آپ کیوں نہیں ترجمہ کرتے، ہے نا؟ تو ولی کے پاس کبھی بھی اس نیت سے نہ جاؤ کہ دیکھیں نماز کیسی پڑھتے ہیں، دیکھیں روزہ کیسی رکھتے ہیں، دیکھیں حج کیسا کرتے ہیں، دیکھیں کتاب کیسی پڑھتے ہیں، دیکھیں تقریر کیسی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ سب جانچنے کے طریقے بغاوت کے ہیں، جنگ کے ہیں، ڈھنگ خراب ہے، سلیقہ برا ہے۔ ارے ولی کے پاس تو اس لیے جاؤ کہ حدیثوں کی ایک لمبی قطار ہے کہ ولی وہ ہے کہ اس کا سایہ پڑ جائے تو اللہ بخش دے، ولی کا دیدار ہو جائے تو اللہ بخش دے، ولی کا جھوٹا نصیب ہو جائے تو اللہ بخش دے۔ اور ہم تم کیا ہیں، بڑے بڑے ولیوں نے یہ کام کیا ہے۔ شہاب الدین سہروردی اپنے پیر کے بارے میں لکھتے ہیں تو ان کو دیکھتا تھا کہ حرم میں بہت دیر کھڑے رہتے تھے، کاہے کے لیے؟ صرف اس لیے کہ ہر آنے جانے والے کو کہتے السلام علیکم، وہ کہتے وعلیکم السلام، ہاتھ بڑھاتے مسافہ کرتے، پھر چلے جاتے، پھر دوسرے آدمی کو سلام علیکم، ہاتھ ملایا، پھر چلے، سلام علیکم، پھر ہاتھ ملایا، چلے گھنٹوں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر سے پوچھا کہ حضرت طواف، سعی، عبادت، اوراد، وظائف سب کے ساتھ یہ کام سمجھ میں نہیں آتا؟ پیر نے کہا میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا من صافحا مغفورا، جس نے کسی بخشے ہوئے سے ہاتھ ملایا اللہ اس کو ہاتھ ہٹاتے ہٹاتے بخش دیتا ہے۔ جس کسی بخشے ہوئے کے ہاتھ میں میرا ہاتھ گیا، یقین مانو اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ یہ کمبخت نہ بخشا ہوا میرے بخشے ہوئے سے ہاتھ ملائے گا، نہیں، اس سے پہلے کہ یہ ہاتھ نکالے یہ بھی مقبول ہو جائے۔ آؤ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میں نے ایک ملفوظ میں پڑھا کہ ایک یہودی ایمان لایا، اخلاص کے ساتھ ایمان لایا، ایسا مخلص ایماندار ہوا، مومن ہوا کہ اس کو دیکھا جاتا کہ جمعہ میں سب سے پہلے جامع مسجد آ جاتا، اور جامع مسجد آتا تو سب سے پہلی صف میں بیٹھ جاتا، تھوڑی دیر گزرتی کچھ لوگ اور آ جاتے تو پہلی صف سے کھسک کے دوسری صف میں چلا جاتا، پھر تیسری صف میں چلا جاتا، یہاں تک کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو سب سے پچھلی صف میں وہ رہتا اور نماز پڑھتا چلا جاتا۔ کس کو فکر ہے کہ دیکھے کون پہلے آیا کون پیچھے آئے؟ ایک آدمی کچھ دنوں تک اس حرکت پر کو واچ کرتا رہا، اور کچھ دنوں کے بعد ایک بار اس نے پکڑا کہ جناب آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ ایسا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے تو اس نے دامن چھڑایا کہ نہیں تم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہم تو پیچھے ہی آئے۔ کہا کہ نہیں، ایک جمعے سے نہیں کئی جمعے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ راز ہے، خدا کے واسطے بتا دی۔ تو وہ رونے لگا، یہودی جو ایمان لا چکا تھا، مومن ہو گیا تھا، رونے لگا، اور اس نے کہا کہ دراصل میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ حضور کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے، حضور کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اللہ ان کو آگے والے کے طفیل بخش دے گا۔ اس لیے میں امت میں تو داخل ہو گیا ہوں، لیکن میرا ماضی تو وہی رہا ہے، اس نیت سے پیچھے ہٹتا ہوں کہ ایک تو بھی تو ہوگا ایسا جو حضور کی امت کے ان افراد میں سے ہوگا جس کے پیچھے نماز پڑھنے والا اس کے طفیل بخشا جائے گا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے ولی کا مرتبہ جاننا آسان نہیں ہے، اس لیے ولی کے پاس اس نیت سے نہ جاؤ کہ ولی کو پہچانیں گے، کہ آبی اور کہ پیر شدی، ہم تم کیا ہے کہ پیروں کو پہچانے اور ولیوں کو پہچانے؟ ہاں اس امید پر جاؤ کہ کاش اس کا سایہ پڑ جائے کہ پروردگار اس کے طفیل ہم کو بخش دے، کچھ سایہ، کچھ واسطہ، کچھ وسیلہ، کچھ ایسا پیدا ہو جائے کہ ہم بخشے جائیں۔ ولیوں کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ ولی
عجیب چیز ہے، سمجھنا مشکل، کوئی حد طے کرنا مشکل، کوئی تعریف طے کرنا مشکل، کوئی نتیجہ بتانا مشکل. عجیب رنگت ہے پروردگار کی. حدیث پاک میں آتا ہے تم اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھو جس کا بال بڑھا ہوا ہو، طبیعت حیران و پریشان ہو، یعنی وہ عجیب و غریب لگے تم کو، اور وہ تم سے کچھ طلب کرے تو تم اس کو نہ دو، لیکن سنو اگر وہ اللہ سے جنت طلب کر لے تو اللہ اس کو اس کے دینے میں کبھی گریز نہ کرے. اللہ. تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم سب ولی کی تلاش میں، ولی کے سائے اور اس کی پناہ کی تلاش میں ولیوں کے دروازے مارے پھرتے ہیں. پروردگارا اس میں میری یہ کوئی آرزو نہیں کہ ہم ولی کو پہچانیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. بس ایک امید ہے کہ کہیں تو کوئی دوست مل جائے گا، کہیں تو کوئی محبوب مل جائے گا، اور اس سے کوئی تعلق ہماری نجات کا سبب بن جائے گا. 12 ربیع الاول کو پیر کے روز صبح صادق کے وقت وہ مولا آئے جن کے قدموں تلے کی خاک سرما لگانے سے کوئی ولی بنتا ہے. وہ نابینا، اس نے اپنی نابینا آنکھ میں جس بینائی کا سرما لگایا تھا وہ بینائی قدم رسول پاک کے نیچے پائی جاتی تھی، اور اس سرما لگانے سے اس کو وہ مقام مل گیا کہ سرکار دو عالم بھی اس مقام کو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ پروردگار تو نے میرے طفیل کیسی کیسی سوغات بانٹی ہے، اور دل اتنا کشادہ اور صلاحیت اس قدر وسیع اور استعداد سرکار دو عالم کی اس قدر عالی ہے کہ معمول گلی سے بھی اگر اللہ کی رضا کو کوئی گلی جاتی ہے تو اس میں بھی سرکار دو عالم مردانہ وار بڑھنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. ایسے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ اسی وسیلے کی امید پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کر دیا. یا نبی سلام